الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، ناظرین و سامعین، آج ہم نے یہ سیکھنا ہے قرآن کریم سے اور احادیث نبویہ سے کہ ہم شیطان لعین کی چالوں سے اور اس کے فریب سے کیسے بچیں، اور کیا طریقہ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ ہم شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے شر سے اور شیطان کی چالوں سے ہم بچ سکیں۔ وہ کیا طریقہ کار ہے؟ آئیے، انتہائی آسان طریقہ ہے، ہم شیطان کے چکر سے بچ سکتے ہیں، ہم شیطان کے وسوسوں سے بچ سکتے ہیں، ہم شیطان کی دھوکہ دہی سے اور شیطان کے وہ فریبوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ مگر کس طرح؟ آئیے سنتے ہیں قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے۔ تو احباب ذی وقار، میں نے پچھلی دفعہ ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم، شیطان وہ ابن آدم کے دل پر قبضہ جمائے ہوئے رہتا ہے، اس کا پورا قبضہ ہے انسانی دل پر۔ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ، اب جب وہ انسان کے دل پر قبضہ کر لیتا ہے تو پھر وہ انسان کو جس طرح چاہتا ہے کام کروا لیتا ہے، جدھر چاہتا ہے پھر اس کو لے جاتا ہے، جو چاہتا ہے کروا لیتا ہے انسان سے۔ تو اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے شروں سے اور ہر قسم کی گندی بیماریوں سے ہم بچ جائیں، تو آئیے پھر میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، یہ بات تو صحیح ہے کہ شیطان انسان کے دل پر قبضہ جما لیتا ہے، اب ہم اس کے قبضے سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، تو پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى خَنَّسَ، جب یہ انسان ذکر کرتا ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، تو پھر وہ شیطان وہ قبضہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، انسان دور ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، پھر جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے، تو پھر یہی شیطان دوبارہ آ کر کے انسانی دل پر قبضہ جما لیتا ہے اور پھر اسی کو وہ وسوسے دینا شروع کر دیتا ہے، پھر انسان وہ برائیوں کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ شیطان کے وسوسوں اور اس کے فریبوں سے بچ جائیں، تو ہمیں خدا کا ذکر کرنا پڑے گا، ہمیں اللہ کی یاد میں وقت گزارنا پڑے گا، اللہ کے ذکر میں ہمیں وہ وقت گزارنا پڑے گا۔ تو آئیے احباب ذی وقار، ایک اور قرآنی آیات سے ہم سنتے ہیں کہ جناب علی مقام شیطان کس طرح ہمیں وہ گمراہ کرتا ہے۔ اور یہ ازل سے، جب شیطان لعین نے جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو اسی وقت اس نے کہا تھا کہ مجھے اگر تو تاخیر دے گا تو میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تو پھر اس نے یہ کہا، ثُمَّ لَأَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، فرمایا اے کریم، میں ضرور آؤں گا ان ایمان والوں کے پاس، مسلمانوں کے پاس میں آؤں گا، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے آؤں گا، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم، ان کے سیدھی جانب سے آؤں گا، وعن شمائلہم، الٹی جانب سے، ان کی بائیں جانب سے آؤں گا، ہر لحاظ سے میں اس کو گمراہ کروں گا۔ تو یہ لام تاکید نون ثقیلہ کے ساتھ اس نے کہا، ضرور میں ان کو گمراہ کروں گا، ہر لحاظ سے اس کو گمراہ کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو ان میں اکثر شکر گزار وہ آپ نہیں پائیں گے۔ تو یہ کس سے مخاطب ہوا شیطان؟ اللہ جل جلالہ سے یہ مخاطب ہوا کہ جب میں ان کو گمراہ کروں گا تو پھر ان لوگوں کو اپنی بارگاہ میں عبادت گزار نہیں پاؤ گے، ان کو شکر کرنے والا نہیں پاؤ گے۔ تو احباب ذی وقار، اس سے یہ معلوم ہوا کہ شیطان کا قبضہ ہے انسانی دل پر، اور وہ اپنی پوری پاور کے ساتھ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہم نے ان تمام تر شیطانی چالوں سے بچنا ہے۔ تو اس کے بچنے کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ کیا طریقہ کار ہے کہ ہم ان شیطانوں کی چالوں سے بچیں گے؟ تو آئیے قرآن کریم کی ایک آیت کو سنتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، فرمایا ہاں، تو جا میرے بندوں کے دل پر قبضہ جما اور ان کو گمراہ کر، لیکن تیری بادشاہ، تیری حکومت، تیری پاور، تیری طاقت
میرے ان بندوں پر نہیں چلے گی جن لوگوں نے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں میں رب پر، اور وہ اپنے رب کے ہاں اپنے رب پر جو ہے وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہ دو صفتیں ہوئیں جس کی بنا پر انسان پر شیطان کا چکر نہیں چلتا۔ ایک تو ایمان ہونا چاہیے، دوسرا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون، فرمایا تیری پاور، تیری طاقت، تیری دھوکہ دہی میں وہی لوگ آئیں گے جو مجھ رب سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہوا ہے، جو مشرک ہیں، ان پر تیری حکومت بھی چلے گی، تیری پاور بھی چلے گی، تیری فریب اور دھوکہ دہی بھی چلے گی، لیکن جو ایمان والے ہیں اور رب پر بھروسہ کرتے ہیں ان پر تیرا دھوکہ دہی کبھی بھی نہیں چل سکتا۔ تو احباب دی وقار، آپ سمجھیے کہ شیطان کس پر چکر چلاتا ہے؟ وہی جو مشرک ہے، وہی جو بے ایمان ہے، وہی جو اللہ سے رخ پھیرے ہوئے ہے، اسی پر شیطان کی حکومت چلتی ہے۔ اور پھر تیسرے مقام پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے اسی پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین آپ سمجھیے، جس پر شیطان کا قبضہ ہے وہ ذاکر نہیں ہے، وہ اللہ کے ذکر میں مشغول نہیں ہوتا۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے اسی پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے، اور فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہی شیطان کے قریب ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور فرمایا جو شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے یقیناً وہ انہیں سیدھے راستے سے روکتا ہے۔ جو شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں، شیطان اسی کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیتا ہے اور انہی کو ہدایت سے دور کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، اللہ کا ذکر ایسی عبادت ہے جس سے شیطان سے انسان کو چھٹکارا ملتا ہے، انسان شیطان کے فریب اور چال اور مکر و فریب سے بچ جاتا ہے۔ اس کا فقط زمین و آسمان کے مابین صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے، وہ صباح و مشاء اللہ کی یاد میں وقت گزارے۔ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں وقت گزارے گا، یقین رکھیے وہ شیطان کی ہر چال سے محفوظ فرمائے گا۔ تو ان قرآنی آیات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ شیطان بڑا سخت ترین طریقے سے انسان کے وجود پر حملہ آور ہوتا ہے اور انسان کے دل پر وہ قبضہ جمائے ہوئے ہے، اور اس کے قبضے سے اگر ہم چھٹکارا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اس ذات کے ذکر میں ہمیشہ محو رہنا ہوگا، ہمیشہ مصروف رہنا ہوگا۔ وہ یہ واحد ایسا طریقہ ہے جو انسانی فریبوں سے محفوظ رہنے کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے۔ تو میں دعا گو ہوں اللہ جل شانہ آپ کو اور ہم سب کو اپنی ذات کا ذکر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، تاکہ ہم شیطانی چکروں سے بچ کر، شیطانی فریبوں سے بچ کر دنیا و آخرت میں اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔